السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی ویڈیو میں آپ حضرات کی خدمت میں واو کے تعلق سے ضابطے اور قاعدے بیان کیے تھے کہ واو متحرک ہو، واو ساکن ہو، اس کی انگریزی کیا آتی ہے۔ جن بھائیوں نے وہ ویڈیو دیکھی نہیں وہ دیکھ لیں۔ اس ویڈیو میں آپ حضرات کی خدمت میں یا کے قواعد کو بیان کرنا ہے، یا کی انگریزی آتی ہے یا نہیں آتی ہے۔ تو یہاں پر یا کا بیان ہے آپ کے سامنے۔ یا کے تعلق سے قاعدہ نمبر 6 یہ ہے کہ اگر یا متحرک ہے، متحرک کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اوپر زبر یا زیر یا پیش لگی ہوئی ہو، تو اس کی انگریزی وائی آتی ہے۔ اگر یا متحرک ہے تو اس کی انگریزی وائی آتی ہے، اور اگر یا ساکن ہے تو اس کی کوئی انگریزی نہیں آتی ہے۔ آپ کے سامنے مثال پیش ہے، جیسے یا تو یہاں پر یا ہے، اس کے اوپر زبر لگا ہوا ہے، اس وجہ سے یہ یا متحرک ہے۔ تو یہاں کے متحرک ہونے کی وجہ سے یہاں پر ہم نے وائی کو لکھا، اور زبر ہونے کی وجہ سے اے لکھا، اور ہا کے ہونے کی وجہ سے اش لکھا، تو ہوا یح۔ اور یا ہے، اس کے اوپر بھی زبر لگا، تو اس لیے یا کی جگہ پر ہم نے وائی لکھ دی، اور پھر اس کے بعد زبر لگے ہونے کی وجہ سے اے لکھ دیا، تو ہو گیا یحییٰ۔ اسی طرح یہ بھی ایک مثال ہے آپ کے سامنے، یاسر، تو یا کے اوپر زبر ہونے کی وجہ سے یا ہو گئی متحرک، تو اس کی انگریزی آئی یہاں پر وائی۔ زبر ہونے کی وجہ سے اے کو لکھا گیا، سین کی جگہ پر ایس کو، زیر ہونے کی وجہ سے آئی کو، اور را ہونے کی وجہ سے آر، تو ہوا یاسر۔ اسی طرح یسرب ہے، یا کے اوپر زبر لگا ہونے کی وجہ سے یا ہو گئی متحرک، اور متحرک کی انگریزی آتی ہے وائی، تو اس لیے یہاں پر وائی لکھ دیا گیا۔ قاعدہ نمبر 7 یہ ہے کہ اگر یا ساکن ہے نیز اس سے پہلے والے حرف پر زیر ہے، لیکن اس میں شکل یہ ہے کہ وہ زیر معروف ہے، تو اس کی انگریزی ڈبل ای یا آئی آتی ہے۔ تو پتہ کیسے چلے گا کہ ای کہاں آئے گی اور آئی کہاں آئے گی؟ اگر درمیان لفظ میں ہے، یعنی زیر معروف اگر درمیان لفظ میں ہے تو ڈبل ای کا استعمال ہوگا، اور اگر آخر میں ہے تو پھر آئی کا استعمال ہوگا۔ جیسے مثال ہے آپ کے سامنے، شکیل، تو یہاں کاف کے اوپر زیر ہے، معروف ہے، بیچ میں ہے، اس لیے یہاں پر ڈبل ای کا استعمال ہے۔ دیکھیے شکیل کے بعد ڈبل ای ہے، خلیل میں لام کے نیچے زیر ہے، بیچ میں ہونے کی وجہ سے ڈبل ای کا استعمال ہوگا۔ اسی طرح قاسمی ہے، تو آخر میں یا کے زیر معروف ہے، اس لیے اخیر میں بھی ہے۔ جیسے قاسمی میں ہے، تو قاسمی میں اخیر میں زیر ہے، اس لیے آئی کا استعمال ہوا۔ رانی میں بھی یہی ہے، اور پانی میں بھی یہی ہے۔ اس کے بعد قاعدہ نمبر 8 دیکھتے ہیں۔ آپ کے سامنے قاعدہ نمبر 8 ہے، اگر یا ساکین ہے، اس سے پہلے والے حرف پر زیر ہے لیکن مجہول ہے، تو اس کی انگریزی صرف ایک ای آتی ہے۔ جیسے بہت سی مثالیں، میرے، تیرے، اس کے، تو میرے میں یہاں پہ زیر ہے لیکن مجہول ہے، ایم ای آر ای۔ اسی طرح تیرے میں ٹی ای آر ای، اس کے یو ایس کے ای۔ قاعدہ نمبر 9، اگر یا ساکین ہے، اس سے پہلے والے حرف پر زبر ہے، تو اس کی انگریزی اے آئی دونوں ایک ساتھ آتی ہے۔ جیسے نام ہیں ریحان، آر اے آئی، ایچ اے این۔ اسی طرح فیضان، ایف اے آئی زیڈ اے این۔ تو یہ یا کے ضابطے آپ کے سامنے رکھ دیے گئے۔ آپ سے درخواست ہے کہ الف، واو، یا ان تینوں کے قواعد کو خوب ازبر یاد کر لیں۔ آپ جب بھی اردو پیغام کو انگریزی میں لکھیں گے تو بآسانی لکھ سکیں گے، اس میں آپ ہی کا فائدہ ہے۔ اور آپ سے درخواست ہے کہ اپنے دیگر بھائیوں کو بھی ہماری چینل کی لنک ارسال فرمائیں،
اور ان سے یہ بھی کہیں کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں کہ اس چینل کے ذریعے ہم اردو لینگویج کے ذریعے ہم انگلش زبان کو سکھائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔